اچھا لالا، ابھی جو بریک میں آپ بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کو روک دیا تھا، میں نے اس لیے آپ کو روکا تھا کہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک عام چلن اب بن گیا ہے نا، شاید اس میں بھی سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے. ایک تو سوشل میڈیا ہمیں ہر کندھا مل گیا ہے کہ اس کے اوپر ہر الزام ڈال دیا جائے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کا بھی اس میں ہاتھ ہے. وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں کیوں ہے یہ جو بہت زیادہ رواج ہو گیا نا ہمارے معاشرے میں، یہ دکھاوے کی عاجزی، اپنے آپ کو مجسم عجز و انکسار بنا کے پیش کرنا دوسروں کے سامنے، یہ کھلے تکبر سے زیادہ تکلیف دہ اور بدنما لگتا ہے. کبھی آپ دیکھیں اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ، او جی میں تو چیز ہی کوئی نہیں، او جی بس جی میں تو کچھ بھی نہیں، بس جی میرے میں تو اتنی عقل نہیں تھی، یہ تو فلان. لیکن خود کو ہم سب سے زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور کیوں ہم یہ رویہ اپناتے ہیں؟ کبھی آپ اس پہ غور کریں، کیوں ہم یہ رویہ اپناتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے ہم بڑا عجز و انکساری سے اور بڑا ہمبل بن کے پیش کرتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ تعریف کریں. تاکہ لوگ تعریف کریں. کھلا تکبر اگر میں کروں گا، اس کا اظہار کروں گا تو لوگ تو پہچان جائیں گے اور لوگ برا بھلا کہیں گے دیکھیں جی اپنی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کھلے تکبر کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ جو ہے نا جھوٹی عاجزی شو کرنا، یہ ہم اصل میں چاہ یہی رہے ہوتے ہیں. بڑے پتہ کی بات آپ نے کی، چاہ ہم یہی رہے ہوتے ہیں کہ میں تو تعریف نہیں کر رہا لیکن سننے والا تو تعریف کرے نا میری. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں کچھ بھی نہیں تو اگلا کہے نہیں سر آپ کیوں نہیں کچھ، آپ بہت کچھ ہیں سر، آپ اس دن جس طرح بول رہے ہیں مزہ آ گیا سر، یہ ہے جیسے آپ نے فلاں کو ڈیل کیا، کمال کر دیا سر. اور اگر میری یہ توقع نہیں پوری ہوتی تو پھر میں دوسرے پہ اپنے دانت اتنے زور سے کچکچاؤں گا، حد ہے پھر کہ جی میں کہہ ہی دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں تو من کی میں لے ہے. اچھا سر، ایک تو یہ کہ آپ نے عاجزی کا مظاہرہ کیا اور آگے سے اگلا بندہ چپ ہو گیا، اس نے کوئی کمپلیمنٹ نہیں کیا. اچھا اس کی ورسٹ شکل یہ ہے کہ آپ نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، آپ ایکٹنگ کریں کہ جی میں تو کچھ نہیں، اور اگلا بندہ آگے سے چپ نہیں رہا، اس نے کہا ہاں جی سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں. پھر تو کھلا فساد ہی ہے نا، پھر کھلا تکبر نہیں ہے، پھر کھلا فساد ہے کہ تیری ایسی تیسی. اچھا میں وہی اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جو اس عاجزی جعلی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، ان کی دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ کم از کم جو ہے وہ، یہ چھپی ہوئی خواہش ہے جو سامنے آتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری چھپی ہوئی کمینگی ہے بالکل جو اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ ہم صرف عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن دوسرا ہماری عظمت کے گن گانے لگ جائے. سب میرے خیال سے یہ بھی ایک نرگسیت پسندی کی ایک شکل ہے، یعنی کہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں میری تعریف کریں، کہلوانا چاہتے ہیں یار میں اچھا ہوں. نہیں لالا، نرگسیت پسندی میں تو انسان صرف یہ چاہتا ہے نا، مطلب کہ میں اپنے آپ کو چاہنے لگا ہوں، اپنی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، خود کو میں برتر سمجھنے لگ گیا ہوں. یہ جو ہے یہ اس سے گندی شکل ہے نرگسیت پسندی کی. اس میں تو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی میرا معترف ہو جائے، دوسرا بھی میرا گن گانے لگے. اور سر اس مصنوعی عاجزی کے مرض بد کا سب سے زیادہ شکار ہماری سیلیبریٹیز اور سیاستدان ہیں. اچھا لالا، آپ یہی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بندہ ہے پیچھے بہت بڑا بنگلہ ہے جناب، بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، شانہ لباس پہنا ہوا ہے، اور نکل کے جناب ایک غریب بندے کے ساتھ دعا سلام کر رہا ہے، یا کسی سے بیٹھ کے 2 نوالے کھا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مصنوعی عاجزی ہے. مصنوعی عاجزی کی ایک شکل ہے. اور کیا ہے سر؟ یہ کرو فر اور دوسری طرف عاجزی، یہ کیا ہے سر؟ لالا وہ یاد نہیں، ہمارے ایک وزیر صاحب ہیں جو ایک سیلاب زدہ بچے سے پوچھ رہے تھے کہ ہاں بھائی چاول کھادے نہیں کہ نہیں، وچ بوٹی ملی ہے کہ نہیں، کہ بھائی یہ کیا ہے؟ جعلی عاجزی کے حوالے سے نا کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عجز کا پیرہن اوڑا تو یہ معلوم ہوا، عجز کا پیرہن اوڑا تو یہ معلوم ہوا، خود نمائی نے نیا بھیس بنا رکھا. واہ 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 واہ. خود نمائی نے نیا بھیس بنا رکھا ہے. کیا کیا؟ بلکہ ایک اور شعر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ اپنی خاکساری کا بھی چرچا کر گیا، وہ اپنی خاکساری کا بھی چرچا کر گیا، عجب مغرور تھا سجدے میں بھی اونچا رہا. واہ 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 واہ. تو سیدھی بات ہے، عجز اور انکسار تو وہ ہے جس کا آپ کو اعلان نہ کرنا پڑے، دوسرے خود پہچانے. اچھا جی، اب چلتے ہیں خبر کی جانب. لائیو نشریات کے دوران نیوز اینکر سو گئی. امریکی اینکر ڈومنک ڈیلن مارننگ شو کی لائیو نشریات کے دوران نیند کی آغوش میں چلی گئی. ڈومنک نے اچانک آنکھیں کھولی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ مارننگ شو کی اینکر دوران شو سو گئی ہے؟ بھائی ہمارے ملک میں ٹرک ڈرائیور
सोए हुए 100 किलोमीटर चला लेते हैं اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس بات پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ پورا سفر سوئے ہی نہیں، بلکہ جاگتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، سوئے ہوئے بالکل محفوظ چلاتے ہیں. پتہ نہیں ان کی کون سی چھٹی یا ساتویں آٹھویں حصہ ہے جو جاگ رہی ہوتی ہے، یا کون سی تیسری آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے. ہاں ویسے بات میں دم تو ہے. ہمارے یہاں تو صدر نیشنل ڈے پہ سو جاتے ہیں. ہاں مہمان خصوصی سامنے سٹیج پہ بیٹھ کے خراٹے مار رہا ہوتا ہے. سر یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں تو پارلیمنٹ میں سوئے ہوئے ملک چلا لیتے ہیں. ہاں یار مجھے لگتا ہے یہ نیوز اینکر اپنے ساتھی اینکر سے یہ کہہ کے سوئی ہوگی کہ اگر میں سو جاؤں تو مجھے جگا دینا. تو ساتھی اینکر اس سے پہلے سو گیا ہوگا اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پروڈیوسر بھی سویا ہوگا. اچھا جی، اب چلتے ہیں آج کی وائرل ویڈیو کی جانب. اور آج ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ چودھری شجاعت صاحب نے یہ جملہ کہاں سے لیا تھا. اور مٹی پاؤ دیکھیے پلیز. ہوئے 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 گتھم گتھا ہو رہی ہیں. ہاں جی اوہ جو شجاعت صاحب دیکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں وہ انہیں مٹی بھی نہ پاؤ یار. سر یہ مٹی ڈال رہے ہیں یا ایک دوسرے کی مٹی پلید کر رہے ہیں؟ سر یہ دیکھیں نا بچے بھی کھیل رہے ہیں، کتنے جرمز ہوں گے مٹی میں. یہ ہندوستان کا کوئی منظر ہے ویسے. سر ویسے یہ وہ منظر لگ رہا ہے جیسے ہمارے یہاں پہ خواتین کے ملبوسات پہ برانڈز کی سیل پہ ہوتا ہے. یا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پہ جیلے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر، جس طرح یہ عورتیں مٹی ہو رہی ہیں نا، لگتا ہے جیسے لڑ بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ گا بھی رہی ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا. چلیں جی، اب باری ہے فرید خان کے گانے کی. آئیے سنتے ہیں جی. نس نس وچوں تو خون کڈ لے تے لوں وچوں سا میں بیٹھی یار گواہ، میں بیٹھی یار گواہ، مینوں کوئی نہیں پرواہ، میں بیٹھی یار گواہ، پاویں اگ تو مینوں لا دے، پاویں دے تو سولی چڑھا، سہارا ہو رہا تھا میں مار مکایا خود نو، میں جوگن بن کے بہ گئی ہاں، میں جوگ لگایا خود نو، میں بڑی سہارا ہو رہا تھا میں مار مکایا خود نو، تامی ملی نہ وفا، میں بیٹھی یار گواہ، میں بیٹھی یار گواہ، مینوں کوئی نہیں پرواہ، میں بیٹھی یار گواہ. ایک پاسے یار سی میرا، ایک پاسے میرے اپنے، جے دیکھا دنیا داری نو تے ٹوٹ دے میرے سپنے. ایک پاسے یار سی میرا، ایک پاسے سی میرے اپنے، جے ویکھا دنیا داری